تو علامہ صاحب میں یہ جاننا چاہوں گا، جیسے آغا بھائی نے اشارہ کیا کہ یہ جادو جو ہے وہ ایک ایسے لیول پہ لے جاتا ہے کہ آپ کا کینسر بن جاتا ہے، اور پھر بتایا انہوں نے کہ ایک دو واقعات بھی بتایا کہ کینسر جو ہے وہ انہیں دیا گیا ہے، ان پہ مارا گیا ہے. تو اس سے بچا کیسے جائے؟ اس کا کیا علاج کیا جائے کہ جس سے جو ہے وہ یہ اس جادو جیسی کیفیت سے کیا انسان بچ سکتا ہے؟ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے ہاں شریعت میں موجود ہیں اور ارشادات پیغمبر موجود ہیں. اگر انسان پاک صاف ہے اور وہ ہر وقت کوشش کرے کہ وہ طاہر اور پاک رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پر سچا یقین، پیغمبر پر سچا یقین، اپنے دین پر پختہ یقین، ایمان اس کا قوی ہو، تو یہ چیزیں نہیں ہو پاتی ہیں. اور یہ کہ جہاں پر ایسا موقع ہو تو دعائے نظر بد بھی وہ پڑھ لے، بچوں کے لیے پڑھے، اپنے لیے پڑھے. تو یہ جگہ جگہ کی دعائیں بتائی گئی ہیں. گھر سے نکلنے کی دعا ہے، کسی سے ملاقات، کسی کے گھر میں آپ نے قدم رکھا تو اس کی دعا ہے. تو چونکہ مسلسل چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، اگر وہ یاد کر لے ہر مسلمان تو ہاں یہ ساری تو یہ پھر محفوظ رہتا ہے. چونکہ ابلیس جو ہے وہ تو کہہ چکا نا سجدہ آدم کے وقت، اس نے کہا تھا کہ میں تو پیچھے لگ جاؤں گا اس مخلوق کے، اور اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے اس کے اوپر حملے کروں گا. تو اس کے حملے تو جاری ہیں. تو اسی کے ساتھ پیغمبر نے اس کا دفاع بھی بتایا کہ بھائی یہ قرآن ہے، یہ دعائیں ہیں، اور وہ تمام چیزیں ہم بتا رہے ہیں تمہیں کہ اس کے اوپر عمل کرو. تو سب سے بڑی بات ہے پاکیزگی دل، کہ کسی کے لیے دل میں کینہ نہ ہو اور ہم کسی سے حسد نہ کریں. بالکل دل اگر پاک صاف ہے اور نیکیاں ہی سوچ رہا ہے انسان اور کسی کے لیے بدی نہیں سوچ رہا، تو کبھی بھی اس کے اوپر جادو اثر نہیں کرے گا. اور اس بات کی میں وضاحت کر دوں کہ چونکہ شروع میں یہ بات کہی گئی، سرکار کے اوپر جادو کا اثر نہیں ہوا تھا. جبریل امین نے آ کر یہ بتا دیا تھا کہ جادو کی کوشش کی گئی ہے، لیکن سرکار پہ جادو اثر کر ہی نہیں سکتا تھا جس پر اللہ وہی کر رہا ہو، اور جس کو اللہ کہہ رہے ہیں میری نگرانی میں ہے پیغمبر. بہت اچھی بات. اس کا ایک ایک لمحہ، اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ میری نگرانی میں ہے. اس پر جادو ابلیس کچھ کر ہی نہیں سکتا. جادو تو گندی چیز ہے، وہ ہماری تعلیمات کے لیے کسی نبی پر جادو کا اثر نہیں ہوا. جناب موسیٰ کا واقعہ موجود ہے، جادوگروں نے سارا زور لگا لیا تھا. اللہ نے کہا ہم نے تمہیں دو معجزے دیے ہیں، ایک عصا ہے اور ایک تمہارے ہاتھ میں ید بیضا ہے. حضرت موسیٰ نے عصا کو ڈالا، جادو ختم ہو گیا فرعون کا. انبیاء تو آئے ہیں اس بری چیز کو ختم کرنے کے لیے، وہ اس کے حصار میں نہیں آ سکتے. ابلیس کچھ نہیں کر سکتا، وہ کہہ چکا ہے مخلص بندوں کو نہیں بہکاؤں گا. مخلصین میں انبیاء آتے ہیں، شیطان کوئی اثر ان کے اوپر نہیں کر سکتا. یہ سب سکھانے کے لیے کہ امت کو سکھانے کے لیے. فضل سبحان صاحب، علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کر دی. سحر کا جو تذکرہ موجود ہے، بشر اور نبی کا سب سے بڑا فرق یہی ہے کہ اس پہ جادو ہو سکتا ہے اور نبی پہ نہیں ہو سکتا. طبیعت کے اوپر ہمیں تعلیم دینے کے لیے ہوا ہے. پرنور سحر اور ذکر خدا، نبیوں کی مدح سرائی. پیغام سنا اے باد صبا، پرکیف صاحب آئی. پوشیدہ ہے ایمان کی راہ اللہ کی کتاب مقدس میں. بس غور و فکر کا در ہے کھلا، حکمت سے سجی اس محفل میں. ہے لب پہ دعا زدنی علما، روشن ہی رہے یہ سارا جہاں. رم جھم رحمت کی گھٹا، ہر ایک نے ہدایت پائی. نعمت اور برکت سے سجا افطار و سحر کا دسترخوان. ننھے پھولوں نے مل کے کہا آج روزہ کشائی ہے. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بو. رمضان 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 میں بو.
رمضان المبارک کے خصوصی نشریات رمضان میں بول فہیم خان اور کرن ناز کے ساتھ روزانہ صبح 3 بجے سحر ٹرانسمیشن اور شام 5:30 بجے افطار ٹرانسمیشن صرف بول انٹرٹینمنٹ پر.